امتحانونه را روان دي په 26 باندې د وفاق امتحان بکیږي نو د وفاق امیر یو پیغام نشر کړی دی زه غواړم چې ستاسو غوږ پورې ورسیږي او هغوی فرمایلی دي چې اس دفعه لږ لږ وړاندې شي شاته ځای نشته نه خلک راځي لګیا دي مهرباني وکړئ لږ لږ مخکې شئ آگے ہو جاؤ لږ لږ وړاندې شئ لږ حرکت وکړئ د وفاق امیر دا حکم جاری کړی دی چې دې څه کال به هغه پرچجات چې طالب علمان هغې نه استفاده کوي امتحان ورکوي نو د 10 کالو هغه پرچجات چې دي هغوی نه به پرچه نه جوړیږي هغې پرچجاتو نه به څه کال به پرچه نه جوړیږي خپل استعداد مضبوط کوي او نور مطالعه وسیع کوي او امتحان کې ښه تیاری سره کښېنئ دا د هغوی پیغام دی چې ما تاسو ته ورسولو اب میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ویسے تو ہمارے اجتماعات میں مقررین حضرات جزوی طور پر ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں مستقل بیان کے لیے اپنے مہمان محترم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لا کر اہل پشاور کو اپنے مواضع حسنہ سے مستفید فرمائیں انشاءاللہ بعد میں پشتو بیانات بھی ہوں گے ہمارے شیخ احسان الحق صاحب زیدہ مجدہم بھی تشریف فرما ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے اور شاہ منصور کہ ہمارے محترم مہمان وہ بھی تشریف لانے والے ہیں اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب زیدہ مجدہم جزاک اللہ تشریف الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبي صلى الله عليه وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا حظكم من الانبیاء وانتم حظی من الامم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، شیوخ حدیث، اکابرین امت، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر پشاور کے باسیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے آپ دوستوں کے سامنے اختصار کے ساتھ دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، اور میرے بعد انشاءاللہ اکابرین علماء دیوبند آپ دوستوں کے سامنے مفصل اور مدلل گفتگو فرمائیں گے۔ مجھ سے قبل بھی ہمارے بزرگ اور اکابر آپ سے محو گفتگو ہو چکے۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء خاتم النبیین، اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونچی آواز سے آواز آنی چاہیے، گونج پیدا ہو جانی چاہیے، پتہ چل جانا چاہیے کہ حضور کے غلام، عاشق اور دیوانے اور متوالے اپنے پیارے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے۔ سٹیج پر تشریف فرما تمام اکابرین امت کا عقیدہ ہے، یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہ متفق عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہے، تراویح ہے، تبلیغ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ختم نبوت نہیں، نہ تو میرا ایمان ہے، نہ میں مسلمان ہوں۔ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور تمام حضور کی امت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آج میں آپ کے اس اجتماع میں حاضر ہوا ہوں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ دیکھو زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کس وقت میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے، کس وقت میری اور آپ کی زندگی بے وفائی کر جائے، یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اس عیدگاہ سے زندہ واپس بھی جا سکوں گا یا نہیں۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ آج ایک بڑے اجتماع کے اندر میں اور آپ شریک ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے
اپنے بھائی کو اپنے اس بنیادی عقیدے کا گواہ بناتے ہوئے اونچی آواز سے اپنے اکابرین کے سامنے بھی میں اپنے عقیدے کا ایک مرتبہ ضرور اظہار کر لوں۔ کہہ دیجئے اونچی آواز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اتنی ڈھیلی اور اتنی سست آواز تو میں کبھی نہیں سنا کرتا۔ شاید آپ دوستوں نے یہ سمجھا کہ آپ صرف اپنے بنیادی عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں۔ جہاں آپ دوست اپنے بنیادی عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں اپنے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی اور غالی دشمن قادیانیت اور مرزائیت کے سینے پر ایک زوردار چوٹ بھی لگا رہے ہیں۔ چلو اپنے بنیادی عقیدے کے اظہار کے ساتھ ساتھ حضور کے دشمن کے سینے پر ایک مرتبہ زوردار چوٹ لگانے کے لیے اپنے بنیادی عقیدے کا ہاتھ لہرا کر اونچی آواز سے اظہار کیجئے۔ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اور اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب توجہ میری طرف کیجئے، میری آدھی گفتگو مکمل، اگلی آدھی شروع۔ میرے دوستو توجہ کیجئے، مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ جھوٹا دعویٰ تو اسود انسی نے بھی کیا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ تو مسیلمہ کذاب نے بھی کیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو سجا نامی ایک عورت نے بھی کیا، طلیہ اسدی نے بھی کیا، بہاءاللہ ایرانی بھی نے بھی کیا، مرزا غلام قادیانی نے بھی کیا۔ اسود انسی یہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی، حضور بھی نبی، میں بھی نبی، حضور بھی نبی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں چھوٹا، حضور بہت بڑے۔ مسلمہ کذاب یہ کہتا تھا کہ میں دیہاتوں کا نبی۔ اب مرزا غلام قادیانی نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا تھا کہ میں بعین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں حسن کے لحاظ سے بھی وہی محمد ہوں، میں تقوی کے لحاظ سے بھی وہی محمد ہوں، میں پرہیزگاری کے لحاظ سے بھی وہی محمد ہوں۔ اس مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے آج ہر قادیانی، پشاور کا بسنے والا یا چار سدہ کا یا شب قدر کا، پنجاب کا یا خیبر پختونخوا کا، سندھ کا یا بلوچستان کا، گلی محلے میں پھرنے والا، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، تاجر ہو یا ملازم، آج ہر قادیانی کا یہ نظریہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بعین ہی وہی محمد ہو جو حضرت خدیجہ کا خاوند تھا۔ مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو حضرت عائشہ کا میاں تھا، حضرت فاطمہ کا ابا تھا، حضرت حسن حسین کا نانا تھا۔ آج ہر قادیانی مرزا غلام قادیانی کو بطور محمد الرسول اللہ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، جس وقت اس مرزا قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء دیوبند نے اس فتنے کا ہر میدان کے اندر مقابلہ کیا۔ وہ مباحثے کا میدان ہو تب بھی میرے بزرگوں نے مقابلہ کیا، مناظرے کا میدان ہو تب بھی میرے اکابرین نے مقابلہ کیا، عدالت کا میدان ہو تب بھی میرے اکابرین نے مقابلہ کیا، آئین کا میدان ہو تب بھی میرے اکابرین نے مقابلہ کیا، قانون کا میدان ہو
تب بھی میرے اکابرین نے مقابلہ کیا، پارلیمنٹ کا میدان ہو تب بھی میرے اکابرین نے مقابلہ کیا، تحریر کا میدان ہو تب بھی میرے بزرگوں نے مقابلہ کیا، تقریر کا میدان ہو تب بھی میرے بزرگوں نے مقابلہ کیا۔ الحمدللہ ہر میدان کے اندر حضور کا دشمن ناکام ہوا، حضور کے دشمن کو شکست ہوئی، میرے اکابرین علماء دیوبند کو فتح ہوئی، حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے وہ کامیاب ہوئے، حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کی چوکیداری میں وہ کامیاب ہوئے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی وکالت کے اندر میرے اکابرین کامیاب ہوئے۔ میں تمام میدانوں پہ گفتگو کرنے کی بجائے صرف ایک میدان کو لیتا ہوں، بس اس پر مختصر گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، 1947 سے لے کر 1974 تک، 1947 سے لے کر، بولو اونچی آواز سے، 1974 تک یہ میری گفتگو علماء کے لیے بھی ہے، یہ میری گفتگو سامنے بیٹھنے والے سامعین کے لیے بھی ہے۔ مجھے اجازت بھی دیں گے اگر میں کوئی آپ سے سوال پوچھ لوں اس کا مجھے جواب بھی دے دیجئے۔ توجہ میری طرف، 1947 سے لے کر 1974 تک آپ کے ملک کی سرزمین پر، آپ کی ملک کی ریاست کی سرزمین پر حضور کے دشمن قادیانی اور مرزائی، یہ ملک مجھے کسی نے بطور تحفے کے نہیں، بطور ہدیہ کے نہیں، بطور گفٹ کے پیش نہیں کیا تھا۔ یہ ملک پاکستان بڑی قربانی دینے کے بعد معرض وجود میں آیا تھا۔ اس ملک کے حصول کے لیے 6 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی تھی، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنے جسم کے ٹوٹے اور ٹکڑے کرا دیے، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنے مقدس خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کیا۔ بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو ذبح کر دیا گیا، باپ کے سامنے بیٹے کے ٹکڑے کر دیے گئے، ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو ذبح کر دیا گیا، بیٹی کے سامنے ماں کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ میری عزت مآب عفت مآب بہنوں نے ہندو بنیے سے اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں کے اندر چھلانگیں لگا دی، دریا راوی کا پانی خون آلود کر دیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے جس وقت میں وہاں سے نکلا میں نے دائیں اور بائیں کیا منظر دیکھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے ڈال رکھا تھا، کسی کا بازو نہیں تو کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر دھڑ سے جدا ہے، کسی کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو درختوں کے تنوں کے ساتھ کیل ٹھوک کے لٹکا رکھا تھا۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ میرا ملک معرض وجود میں آیا، یہ میرا ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، یہ میرا ملک پاکستان محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا تھا۔ کلمہ طیبہ کے اندر لفظ محمد نہ ہوتا، نہ کلمہ ہوتا، نہ ملک ملتا۔ یہ ملک کس کے نام پر ملا؟ اونچی بات سے، اونچی بات سے میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ پشتوں میں بات کروں؟ ہاں آ رہی ہے؟ آپ توجہ رکھیں۔ محمد الرسول اللہ کے نام پہ مرض وجود میں آنے والی ریاست، کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والا ملک 1947 میں بنا۔ 1947 سے لے کر 1974 تک آپ کی ملکی سرزمین پر حضور کے دشمن، حضور کے باغی، دین کے دشمن،
حضور کی امت کے ایمان کے ڈاکو 47 سے لے کر 74 تک اس سرزمین پر کھلے عام مرزا غلام قادیانی کو نبی کہتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لٹریچر تقسیم کرتے رہے، اذانیں دیتے رہے، عیدین پڑھتے رہے، اپنی عبادت گاہ کے مینار بناتے رہے، محراب بناتے رہے، کلمہ طیبہ اپنے گھروں پر لگاتے رہے، چناب نگر سے ٹولیوں کی شکل میں قادیانی نکلتے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ 1974 سے 47 سے لے کر 74 تک اگر کوئی عالم دین، اگر کوئی خطیب، اگر کوئی مقرر کھڑے ہو کر مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہتا، آپ کے ملک میں اس مولوی صاحب کے خلاف FIR درج ہوتی اور اس کو 3 سال سزا ہوتی۔ گویا کے ملک کے بننے کے بعد آپ کے ملک میں حضور کے دشمن کو کافر کہنا جرم تھا۔ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ کوئی نعرہ مارنے کی بات تو تھی نہیں، تشریف رکھیں بھائی، کوئی بات تو سن لے۔ نعرے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں سن رہے۔ توجہ، 47 سے لے کر 74 تک کوئی خطیب، کوئی مقرر، عالم دین اپنے خطبے میں، اپنے بیان میں، اپنی تقریر میں کھڑے ہو کر اگر مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہتا، 298 کے تحت اس پر FIR درج ہوتی اور اس کو 3 سال سزا ہوتی۔ 74 میں قادیانیوں نے جسارت کی، چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر ملتان کے میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹ میں اپنی عادت کے مطابق انہوں نے لٹریچر تقسیم کیا، جس لٹریچر کے اندر یہ لکھا تھا کہ حضور اللہ کے آخری نبی نہیں، مرزا غلام قادیانی آخری نبی ہے۔ مرزا کو دیکھنے والا صحابی، مرزا کی بیوی ام المومنین، مرزا کی بیٹی سیدۃ النساء، مرزا کی اولاد اہل بیت، مرزا کو ماننے والا مسلمان جس وقت یہ پڑھا، ان طلباء نے، ان سٹوڈنٹ نے خطبہ نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، جھگڑا ہوا، کلیش ہو گیا، تحریک چلی۔ 1974 کی تحریک نے زور پکڑا، تحریک چلتی چلتی پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئی۔ پارلیمنٹ کے اندر مرزا ناصر کو طلب کیا گیا۔ 13 دن پارلیمنٹ کے اندر مرزا ناصر پر بحث ہوئی۔ کسی ارکان پارلیمنٹ کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مرزا ناصر سے سوال کرتا، کسی ارکان پارلیمنٹ کو کہ وہ ڈائریکٹ مرزا ناصر سے سوال کرتا، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختار اس سے سوال کرتا تھا۔ چلتے چلتے ایک دن یحییٰ بختار نے مرزا ناصر کے سامنے ایک کتاب کھولی، کھولنے کے بعد اس نے وہ کتاب مرزا ناصر کو دکھائی اور کہا یہ کتاب آپ کی ہے؟ مرزا ناصر نے کہا کہ یہ کتاب ہماری ہے۔ کیا یہ کتاب آپ کے دادا مرزا قادیانی نے لکھی؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرے دادا مرزا قادیانی کی لکھی ہے۔ پوچھا اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ مرزا ناصر نے کہا اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے اور اس پر میرا ایمان ہے۔ اٹارنی جنرل نے اس طرح کر کے کتاب کھولی، صفحہ نمبر 547 اور 48 کھولا،
کھولنے کے بعد یحییٰ بختار نے عبارت پڑھنی شروع کی اور اس کے اندر یہ لکھا تھا، ہر وہ شخص چاہے ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، نون لیگ کا ہے، پیپل پارٹی کا ہے، جمعیت کا ہے، یا چاہے جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ جج ہے، وہ جسٹس ہے، وہ وکیل ہے، وہ تاجر ہے، وہ ملازم ہے، وہ ماسٹر ہے، وہ پروفیسر ہے، ہر وہ شخص جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ ذریت البغایا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ بدکار عورت کی اولاد ہے، اس کی ماں بدکارہ ہے۔ یحییٰ بختار نے یہ حوالہ پیش کرنے کے بعد پوچھا ناصر سے، اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس نے کہا یہ 100% صحیح ہے۔ یحییٰ بختار نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ تمام ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ مرزا ناصر سے پوچھا کہ ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مرزا ناصر نے کہا کہ جو کتاب کے اندر لکھی ہے۔ یہ سننے کے بعد پورے ارکان پارلیمنٹ کھڑے ہوئے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کہا ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میری ماں کو بدکارہ کہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ 13 دن کی بحث کے بعد تمام ارکان پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اس فیصلے پر سائن کیے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے 47 سے لے کر 74 تک اگر کوئی عالم دین کھڑے ہو کر مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہتا، اس کے خلاف FIR درج ہوتی۔ آج پارلیمنٹ متفقہ طور پر اس فیصلے پر سائن کر رہی ہے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ یہ محنت ہے میرے اکابرین کی، یہ کاوش ہے میرے بزرگوں کی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی فکر یہ یہاں تک پہنچی کہ پارلیمنٹ کو فیصلہ لکھنا پڑا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں۔ اتنی گفتگو اور بھی علماء کرتے ہیں، اور بھی بزرگ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے قادیانی کو کافر قرار دیا۔ کہتے ہیں اونچی آواز سے کہتے ہیں اگر کوئی شخص، توجہ، اگر کوئی شخص مجھ سے اس موقع پر ایک سوال کر لے، کوئی سامعین میں سے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کر لے، مولوی صاحب ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ نے قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، ٹھیک ہے، تسلیم کرتے ہیں، یہ تو بتاؤ کہ آئین کے کس آرٹیکل کے تحت ان کو کافر قرار دیا؟ سمجھے ہو؟ ٹھیک ہے کافر قرار دیا، آئین کے کس آرٹیکل کے تحت؟ کیا آج کسی کو معلوم ہے پورے مجمع میں سے؟ پچانوے 96 وہ کیا ہے جی؟ 295 سی 295 سی یہ ہے، اگر کوئی شخص رحمت کائنات محمد عربی کی توہین کرے، تقریراً، تحریراً، اشارتاً، کنایتاً، مری نکوش میں اگر حضور کی توہین کرے، اس پر دفع لگتی ہے، دفع، تعزیرات پاکستان، دفع
295 اس کی سزا موت ہے، یہ بحث اور ہے۔ قادیانیوں کو پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، آئین کے کس آرٹیکل کے تحت؟ جی کوئی توجہ میری طرف، اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے تو میں چپ ہو جاؤں، کہے گا یہ چنگا مولوی صاحب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا مجاہد بنا پھرتا ہے۔ توجہ میری طرف، آئین کے آرٹیکل 106 کی شق نمبر 3، آئین کے آرٹیکل کی 106 کی شق نمبر 3 اور 260 کی شق نمبر 3 کے تحت آج آپ کا جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 106 کی شق نمبر 3 اور 260 کی شق نمبر 3 یہ کہتی ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے سارے کافر ہیں۔ کس آرٹیکل کے تحت؟ اونچی آواز سے، 106 کی شق نمبر اور 260 کی شق نمبر 3 کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ کافر۔ توجہ کیجئے، اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ فیصلہ 7 ستمبر 1974 میں آیا۔ 7 ستمبر 1974 کی شام کو سارے قادیانیوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے، ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے۔ 74 سے لے کر 84 تک اپنے اکابرین کی کاوش اور محنت کو دیکھیے۔ 74 سے لے کر 84 تک قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لٹریچر تقسیم ہوتا رہا، مینار بناتے رہے، محراب بناتے رہے، اپنے آپ کو مسلمان پوز کرتے رہے۔ 84 میں آپ کے اکابرین کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے بھرپور تحریک چلائی۔ اس تحریک کے نتیجے میں تعزیرات پاکستان یا پاکستان پینل کوڈ میں 2 دفعات کا اضافہ کر دیا گیا، 298 بی اور 298 سی، اور اس کے اندر یہ لکھا اگر کوئی قادیانی اپنی تبلیغ کرے، اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے، اگر کوئی قادیانی تو لٹریچر تقسیم کرے، اگر کوئی قادیانی اپنی عبادتگاہ کا مینار بنائے، اگر کوئی قادیانی اپنی عبادتگاہ کا محراب بنائے، اگر کوئی قادیانی اذان دے، اگر کوئی قادیانی کھلے عام قربانی کا جانور ذبح کرے، اگر کوئی قادیانی کسی کو السلام علیکم کہے، اگر کوئی قادیانی اپنے گھر کے اوپر کلمہ لگائے، اس کے اوپر دفعہ لگے گی 298 بی اور سی، اور اس کی 3 سال سزا ہوگی۔ اس کی 3 سال سزا ہوگی۔ 47 سے لے کر 74 تک اگر کوئی عالم دین کھڑے ہو کر کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں تو کیا ہوتا؟ 3 سال سزا ہوتی۔ 84 میں اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس پر FIR درج ہوگی اور 3 سال سزا ہوگی۔ یہ آپ کے اکابرین کی محنت ہے، یہ آپ کے بزرگوں کی محنت ہے۔ آگے چلیں، بڑے اختصار کے ساتھ، میں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، آگے چلیں۔ یہ جو آج کا اجتماع ہو رہا ہے، آج کا جو اجتماع ہو رہا ہے، کیا کوئی ساتھی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ جو آج کا اجتماع ہے یہ پاکستان کے کس آئین کے تحت میں اجتماع کر رہا ہوں؟ کیا میں آئین سے ماورا کام کرتا ہوں؟ بولو، آئین سے ماورا کام کرتا ہوں؟ مجھے آئین حق دیتا ہے کہ میں اجتماع کروں؟
دیتا ہے؟ دیتا ہے تو کون سا آئین ہے، کون سی شک ہے جس کے تحت میں اجتماع کر رہا ہوں یہ آج کا؟ توجہ میری طرف، میں وکیل تو نہیں ہوں، وکیل تو نہیں ہوں، لیکن آدھا ضرور ہوں۔ توجہ، یہ آج کا اجتماع آئین کے آرٹیکل 19 اور 20 کے تحت، یہ 19 اور 20 قانون کی جو شکیں ہیں 19 اور 20، وہ یہ کہتی ہیں پاکستان میں بسنے والی تمام پارٹیاں، وہ مسلمان ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ یہودی ہوں، ان کو برابر کی حق ہے کہ وہ اپنی مذہب کی تبلیغ کرے۔ 19 اور 20 یہ حق دیتا ہے۔ جب 1984 میں یہ 2 دفعات کا اضافہ کر دیا گیا، قادیانی اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے، اجتماع نہیں کر سکتے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھر کے اوپر کلمہ نہیں لگا سکتے، پابندی لگ گئی، تو قادیانیوں نے آئین کی 19 اور 20 کے تحت ایک ریڈ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی، اور سپریم کورٹ کو کہا کہ آئین کی 19 اور 20 یہ ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، لیکن 298 بی اور سی ہمارے اوپر پابندی لگاتی ہے کہ ہم تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ہم سپریم کورٹ میں اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب قادیانی سپریم کورٹ پہنچے تو ہمارے بزرگ بھی وہاں پہنچ گئے، ہمارے بزرگ بھی وہاں پہنچ گئے، برابر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے اکابرین نے کہا کہ 19 اور 20 یہ 3 شرائط کے ساتھ حق دیتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ 3 شرائط کے ساتھ۔ یہ 2 شکیں 3 شرائط کے ساتھ حق دیتی ہیں تبلیغ کرنے کا۔ نمبر 1 کہ اس آدمی کو حق حاصل ہے جو پاکستان کے آئین کو تسلیم بھی کرتا ہو اور پاکستان کے آئین کا احترام بھی کرتا ہو، پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کے آئین کا احترام بھی کرتا ہو۔ قادیانیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ نمبر 2، آئین میں دی گئی قادیانیوں کی جو حیثیت ہے، اگر یہ اپنی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تو گویا کہ انہوں نے آئین کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر آئین کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کو کوئی حق نہیں دیتا۔ نمبر 2، 19 اور 20 اس پارٹی کو تبلیغ کا حق دیتی ہے جو کم از کم اپنی تبلیغ کے اندر تبلیغ کرنے کے بعد لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو، لڑائی جھگڑے کا خدشہ نہ ہو۔ اور مرزا غلام قادیانی اس کے ماننے والے تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرزا کو دیکھنے والا صحابی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرزا کی بیوی ام المومنین ہے۔ جب یہ کہیں گے تو یہاں لڑائی جھگڑی ہو جائے گی، ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے 19 اور 20 ان کو کوئی حق نہیں دیتی۔ نمبر 3، 19 اور 20 اس کو حق دیتا ہے جس کی تبلیغ کے اندر کم از کم اخلاقیات باقی ہوں۔ کیا ہوں؟ اخلاقیات باقی ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ ذریت البقایا ہے، ان کے مرد جنگل کے خنزیر ہیں، ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔ یہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہیں، اس لیے 19 اور 20 ان کو کوئی حق نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں تم غلط جگہ پہ آ گئے ہو، تم غلط جگہ پر آئے ہو، تم کس چیز کے حقوق لینے کے لیے آ گئے ہو؟ سپریم کورٹ نے کہا دھوکے باز اور فراڈیوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، دھوکے باز اور فراڈیوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ تو مرزا کو محمد رسول اللہ کہہ کے دھوکہ دیتے ہو، فراڈ کرتے ہو، تو مسلمانوں کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ کے فراڈ کرتے ہو،
ایسے فراڈیوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ یہاں پر سپریم کورٹ نے ایک اور بات لکھی ہے، توجہ رکھیے۔ سپریم کورٹ نے ایک جملہ لکھا ہے اپنے فیصلے میں، اگر وہ جملہ کسی اور غیرت مند آدمی کے لیے لکھا جاتا، خدا کی قسم وہ ڈوب کے مر جاتا، کبھی نہ اٹھتا۔ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کے لیے ایک جملہ لکھا۔ سپریم کورٹ نے لکھا ان سکروپرس نان مسلم، قادیانی ہیں تو کافر لیکن پرلے درجے کے بدبودار کافر ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایک اور بات لکھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی کلمہ پڑھے، اگر کوئی قادیانی اپنے گھر کے اوپر کلمہ طیبہ لکھے، اگر کوئی قادیانی اپنی ٹیبل، اپنے آفس کی ٹیبل کے شیشے کے نیچے کلمہ طیبہ لکھ کر رکھے، یا اپنی ٹیبل کے اوپر کلمہ لکھ کر رکھے، اگر کوئی قادیانی، اس قادیانی پر 298 سی نہیں بلکہ 295 سی لگے گا، جس کی سزائے موت ہے۔ اگر کوئی قادیانی کلمہ پڑھے، اگر کوئی قادیانی اپنے گھر کے اوپر کلمہ لکھے، اگر کوئی قادیانی اپنی آفس کی ٹیبل پر کلمہ لکھ کے رکھے، اس پر کون سی دفعہ لگے گی؟ 295 سی، جس کی سزائے موت ہے۔ اس لیے کہ اس قادیانی نے کلمہ لکھ کر محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی لے رہا ہے، حضور سے مراد مرزے کو لینا یہ میرے نبی کی توہین ہے۔ حضور کی توہین کرنے پر 295 سی لگتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے آخری صفحے سے پہلے والے صفحے پر ایک اور بات لکھی ہے، بس یہ بات سنا کے گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر قادیانی، چھوٹا ہے یا بڑا، جوان ہے یا بوڑھا، تاجر ہے یا ملازم، ہر قادیانی چلتا پھرتا حضور کی بغاوت کا نام ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے، چلتا پھرتا حضور کی بغاوت کا نام ہے۔ ایک وقت تھا کہ قادیانیوں کو کافر کہنے پر FIR درج ہوتی تھی، آج آپ کے ملک کا سپریم کورٹ کہتا ہے کہ قادیانی بدبودار کافر ہیں۔ آج سپریم کورٹ کہتا ہے کہ چلتا پھرتا حضور کی بغاوت کا نام ہے۔ یہ اتنا کام جو ہوا ہے یہ میرے اکابرین کی محنت سے ہوا ہے، علماء دیوبند کی محنت سے ہوا ہے، علماء دیوبند کی فکر سے ہوا ہے، علماء دیوبند کی حضور کے ساتھ عشق اور وفا کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ اپنے اکابرین کے کندھے سے کندھا ملا کر، اپنے بزرگوں پر اعتماد کر کے اپنے اکابرین کا ساتھ دیجئے۔ اگر آپ دوست اپنے اکابرین کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ حضور کا دشمن بھی ختم ہوگا اور حضور کو گالیاں دینے والے کا وجود بھی انشاءاللہ ختم ہوگا۔ میں کیا توقع رکھوں؟ انشاءاللہ آپ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے اکابرین کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔